ہر چیز خدا نے ایک سسٹم کے تحت بنائی ہے. اس سسٹم کو سمجھ لو گے زندگی سکون والی. صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہو، رسول خدا نے تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. دیکھ اصلاً میں چیزوں کو حلال و حرام کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ نے ایک شریعت بنائی ہے. اس شریعت میں خدا نے بولا یہ کرو یہ نہ کرو. فرمایا اگر فطرت کو بچانا ہے تو غیرت کو بچاؤ، عفت کو بچاؤ، حیا کو بچاؤ. اب میں نے غیرت بھی بچانی ہے اور اوپر سے میرا دل ہے کہ میں خنزیر کھاؤں. ہو ہی نہیں سکتا. گاڑی پیٹرول والی ہے، بندہ ڈیزل ڈالنا شروع کر دے انجن خراب ہو جائے گا نا. اللہ کہتا ہے میں نے جو تمہیں انجن دیا ہے یہ فطرت کا انجن ہے، اس کے لیے میں نے خاص فیول بنایا ہے. وہ فیول اگر باڈی کو ملے گا تو انجن چلے گا. وہ فیول اگر باڈی کو ملے گا تو تیری زندگی کا سلسلہ آگے بڑھے گا. ہر حیوان میں نے اثر ڈالا ہوا ہے، اس کے اجزاء ہیں، اس کے اندر اثرات ہیں. فرمایا انسان فطرت کو بچانا چاہتا ہے تو فارمولہ یہ کھانا پینا کیا کھاؤ؟ حلال کھاؤ. حلال کیا ہے؟ یہ حیوانات کیا ہیں؟ حلال ہیں. اب 5 منٹ کے بھائی گوشت تو گوشت ہے نا، بکری کا ہو یا کتے کا ہو یا گدھے کا ہو، گوشت تو گوشت ہے. میٹ تو میٹ ہوتا ہے نا. چائنیز بولتے ہیں گوشت تو گوشت ہے. ہمارے سکھر کے سائڈ پہ، نواب شاہ کی سائڈ پہ ایک پوری جب یہ بن رہا تھا اپنا کوریڈور بن رہا تھا اور یہ روڈز بن رہے تھے، موٹر ویز بن رہے تھے، تو کہتے ہیں پوری ایک کالونی چند سال کے لیے ہم نے چائنیز کو لیز پہ دے دی. کہ مولانا جب سے آئے ہمارے کتے غائب ہو گئے، ایک گدھا بھی نہیں ملتا. کیونکہ چائنیز کو گدھے اور وہ وہاں بڑے مہنگے ہوتے ہیں، پاکستان میں کوئی کھاتا نہیں ہے. اب وہ کیا ان کے استدلال کے وہ کہتے ہیں گوشت تو گوشت ہے. گوشت کیا ہے؟ باڈی ہے نا. جیسے کتے کا گوشت ہے ان کے لیے ویسے ہی بکری کا گوشت ہے. وہ اثرات کو نہیں دیکھتے. اللہ جو حلال و حرام کا فارمولہ بنا، پوری میتھ بنا رہا ہے. بندے خدا حیوان جو کھاتا ہے اس کا اثر اس کے گوشت میں ہوتا ہے، اور وہ گوشت تو کھائے گا اس کا اثر تیرے اندر ہوگا. جتنے بھی درندہ صفت حیوان تھے خدا نے سب کا گوشت کیا کیا؟ حرام کیا. شیر دیکھ کتنا درندہ ہے، دھاڑتا ہے، چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، بے رحم ہے، سنگ دل ہے. اس کو یہ نہیں کہ یہ جس حیوان کو شکار کر رہا ہوں اس کی ماں کے سامنے اسے چیر رہا ہے، پھاڑ رہا ہے، درندہ ہے. فرمایا اس کا گوشت تو گوشت ہے. یہ نہیں کہ شیر کے گوشت میں وٹامن نہیں ہے، یہ نہیں کہ شیر کے گوشت میں پروٹین نہیں ہے، شاید ہائی لیول کا پروٹین ہو. انگریز تو یہی بولتا ہے نا پروٹین ملے تو کھاؤ. تو کیڑے میں بھی کہتے ہیں پروٹین ہو تو کھا جاؤ. وہ اثر نہیں دیکھتے، وہ پروٹین دیکھتے ہیں. لیکن اگر اس گوشت کو کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تیرے اندر کیا پیدا ہوگی؟ درندگی پیدا ہوگی. تو سنگ دل بنے گا، اسی طرح چیرے گا، پھاڑے گا، لوگوں کو نقصان دے گا اگر یہ گوشت کھائے گا. تبھی خدا نے جتنے ویجیٹیرین حیوانات تھے سب کو کیا کیا؟ حلال کیا. پرندوں میں وہ پرندے حلال کیے جو فضلہ نہیں کھاتے. اگر کوئی حلال حیوان فضلہ کھاتا بھی ہے تو اسلام کے حکم سے کیا کرو؟ استبراء کرو. 3 دن، کبھی کا 6 دن، کبھی کا 7 دن اس کو اپنے گھر میں رکھو اور حلال کھلاؤ تاکہ اس کا گوشت کیا ہو جائے؟ اس کے اندر اس فضلے کے اثرات، گندگی اور نجاست کے اثرات کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائیں. سارے حیوانات جو کوا حرام ہے فضلہ کھاتا ہے، چیل حرام ہے گندگی کھاتی ہے، گوشت کھاتی ہے. یعنی اگر پرندہ بھی گوشت کھائے تو تیرے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. اس حیوان کے گوشت کو میرے لیے حلال کیا جو حیوان ویجیٹیرین تھا، جس میں درندگی کم تھی. اب آپ کتا دیکھیے کتنی درندگی ہوتی ہے، شیر میں کتنی درندگی، بکری کتنی معصوم ہوتی ہے. وہی حیوان تو حیوان ہے نا، اس میں اتنی معصومیت کیوں نظر آتی ہے؟ کیونکہ یہ درندہ صفت چیزوں کو کھاتی نہیں ہے. اللہ نے میتھ بنائی ہے، یہ کھائے گا یہ اثر ہوگا. کل مجھے نہ بولنا خدایا میرا دل سخت کیوں ہے، آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آتے، اللہ کی مناجات میں مزہ کیوں نہیں آتا. بندے خدا تم نے اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ عمل نہیں کیا. یہ دین اسلام پوری میتھ ہے. اگر اس میتھ پہ عمل کرو گے تو جنت کا راستہ تیرے لیے ہموار ہوگا. اگر اس میتھ اور فارمولہ آف قرآن پہ عمل کرو گے تو جنت میں جانے کی صلاحیت پیدا ہوگی. فرمایا وہ حیوان کبھی نہ کھانا جو گندگی کھائیں، وہ حیوان کبھی نہ کھانا جن میں غیرت نہ ہو. خنزیر میں غیرت نہیں ہے. اب کہتے ہیں مولانا انگریز اچھے تو بہت ہیں لیکن بے غیرت بہت ہیں، بے حیا بہت ہیں. میں نے کہا اثر ہوتا ہے. بندے خدا جو یہ کھائے گا اس کے اندر کیا ہوگا؟ اثر ہوگا. انسان کی سب سے باقیمت ترین چیز کیا ہے؟
جس پہ انسان کو ناز ہوتا ہے، انسان کا عقل۔ اب فرمایا ہر وہ چیز جو تیرے عقل کو نقصان دے، میں نے اسے کیا کیا ہے؟ یہ پروٹیکشن آف گاڈ ہے، تجھے بتا رہا ہے ہر وہ چیز تیرے عقل کو نقصان دے وہ حرام ہے۔ شراب کس کو نقصان دیتی ہے؟ سب سے پہلے عقل پہ حملہ کرتی ہے نا۔ انسان کا کنٹرول شراب پینے کے بعد، نشے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ راز نہیں بتاتے نا، دل کی باتیں نہیں بتاتے، اور جب ان کو پکڑ کے لے جاتی ہیں ایجنسیاں تو سب سے پہلے ان کو کیا دیتی ہیں؟ ہائی ڈوز نشہ دیتی ہیں۔ اب بندے کو نشہ ہوگا نا، اس سے پوچھو گے کل رات کہاں تھے، عقل کام ہی نہیں کرے گی نا، فر بتنا شروع کر دے گا۔ تو یہ جو شراب ہے آپ کی عقل کا قفل، عقل کا مطلب آپ کو بریک لگا کہ یہ چیز بول، یہ چیز نہ بول، یہ کام کر، یہ کام نہ کر۔ شہوت انسان پہ غالب آ گئی، انسان شہوت کو پورا کرنا چاہتا ہے، عقل فوراً روک دیتی ہے، بندہ خدا اے جوان جسے تو دیکھ رہا ہے یہ تیرا ناموس نہیں ہے، یہ کسی غیر کا ناموس ہے۔ اگر دکان پہ بھوک لگی، بندہ کھانا چاہتا ہے، اب جیب میں پیسے نہیں ہیں، لیکن اگر ہوش میں ہوگا تو کہے گا دکان سے چیز اٹھاؤں گا، پولیس پکڑے گی، مجھے مار پڑے گی، بغیر اجازت کے چیز نہ اٹھائی جائے۔ لیکن یہی بندہ نشے میں ہوگا، کسی بھی دکان پہ جائے گا چیزیں اٹھانا شروع کر دے گا، کیونکہ جب عقل نہیں ہوتی تو انسان فوراً بھوک بجھانا شروع کرتا ہے، جب عقل نہیں ہوتی فوراً شہوت کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے، جب عقل نہیں ہوتی فوراً غصے کو اتارنا شروع کر دیتا ہے، جب عقل نہیں ہوتی جو منہ میں آتا ہے بندہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن عقل بندے کو با ادب بناتی ہے۔